نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درس فقہ میں اسلام کی جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے آخری رکن ہے حج۔ کیونکہ اب حج بالکل قریب آ گیا ہے اور پوری روئے زمین سے لوگ حج کے لیے جائیں گے، تو اس لیے اتنا سفر بھی کرتے ہیں، گھر سے بھی دور ہوتے ہیں، پیسہ بھی خرچتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اور چونکہ یہ ویسے بھی حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، مسائل نہیں سیکھتے، اور مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس قدر غلطیاں کرتے ہیں کہ اگر شریعت کو دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں کو یا تو حج ہوتا ہی نہیں ہے، یا ہوتا ہے تو ناقص ہوتا ہے۔ تو اس لیے جہاں ہم اتنا پیسہ خرچتے ہیں وہاں وقت بھی خرچے۔ حج کے مسائل، حج پر ارادہ جو کیا ہے، حج کے درخواستیں یا انسان ذہن حج کا بہت پہلے بنا لیتا ہے، تو جب ذہن بنا لے تو فوراً پہلا کام یہ کرے کہ حج کے مسائل سیکھے۔ عمرے پر ہم جاتے ہیں، عمرے کے مسائل سیکھنے چاہیے، تو مسائل کے علم ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ حج کے نہیں، زکوٰۃ کا بھی یہ مسئلہ ہے، نماز کے بھی یہ معاملات ہیں، روزے کے بھی یہ معاملات ہیں، قربانی کے بھی یہی ہیں، باقی چیزوں کے بھی ایسے ہی معاملات ہیں کہ جیسے شریعت نے جو کچھ کہا ان کی پابندی کی جائے۔ سب سے پہلے کہ حج کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، حج کی تعریف کیا ہے کہ حج کہتے کس کو ہے۔ تو حج کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی عظیم، مقدس، بڑے کام کا ارادہ کرنا۔ صرف اکیلے ارادے کا نام نہیں ہے، کوئی بڑا کام ہو، عظیم ہو، مقدس ہو، اس کام کے ارادے کرنے کا نام عربی لغت میں حج ہے۔ اور شریعت میں حج کیا ہے؟ شرعی جو اسلام میں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ یہ ہے، ہوا زیارت و بقاء مخصوصۃ بفعل مخصوص فی اشہرہ، مخصوص جگہوں کی زیارت کرنے کا ارادہ کرے انسان۔ زیارت و بقاء مخصوصۃ، جگہ مخصوص ہیں حج کی، اسپیسیفائڈ ہے، ان کے علاوہ پوری روئے زمین پر کہیں یہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ فعل مخصوص ہیں، اس کے جو ایکشن ہیں، جو کچھ اس دوران ان جگہوں پر جو کچھ کرنا ہے، جو ایکشن کرنے ہیں وہ بھی اسپیسیفائڈ ہے، ان کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، جیسے جو کچھ کرنا ہے وہ اسی طرح کرنے ہیں، اور اس کا ٹائم بھی اسپیسیفائڈ ہے، مخصوص ہے۔ یہ نہیں کہ جب چاہے انسان حج کرے۔ تو 3 چیزیں اس کی اسپیسیفک ہے، جگہ اور افعال اور ٹائم، اور اس کا حکم یہ ہے کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ اس کی ادائیگی فرض ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتی ہے ادائیگی علی الفور فرض ہے۔ علی الفور کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ساری آگے جو آپ انشاءاللہ میں تفصیلات کروں گا یہ کنڈیشنیں پوری ہو جائیں تو تاخیر کرنے کی، ڈیلے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج بہت سے ایسے نوجوان ہیں، بہت سے ہیں
جن پر حج فرض ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھے کہ ابھی ہم نے یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، اور اسپیشلی جو ہماری کمیونٹی ہے بر صغیر کے، وہ تو سمجھے کہ حج ہوتا ہی جا کر بڑھاپے میں ہے. آپ پہلے جوانے میں تو آ جائے، حالانکہ یہ علل فور فرض ہے. تاخیر کی گنہگار ہوگا، اور لیکن جب بھی کرے گا یہ ادا ہی ہوگا. یعنی نماز کو ہم تاخیر کریں تو اس کی قضا ہو جاتی ہے، روزوں کی تاخیر کریں تو وہ بھی قضا ہو جاتے ہیں، لیکن حج قضا نہیں ہوتا. تاخیر کرنے سے آدمی گنہگار تو ہوتا ہے، لیکن حج قضا نہیں ہوتا. جب بھی کرے گا حج ادا ہی ہوگا. کریکٹ اوپینین یہی ہے کہ علی الفور فرض ہے. ایک تو انسان کو اپنی خود زندگی کی خبر نہیں ہے. آپ ایک پتہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کی زیارت کرنا، اس کا حج کرنا فرض ہے. جو بھی یہاں پہنچ سکتا ہے وہ اس کا حج کرے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ فَجٍّ، فرمایا فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ رب العزت نے فرمایا جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا اب اعلان کر دو اذن فی الناس بالحج یاتوک. فرمایا ابراہیم علیہ السلام اب اعلان کرو پورے. اب مکہ معظمہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کہاں تک ان کے پاس جائے گی، اور یہ خیال ابراہیم علیہ السلام کو بھی آیا تھا. اللہ پاک نے فرمایا اعلان کرنا تمہارا کام ہے، لوگوں تک تمہاری آواز کو پہنچانا میرا کام ہے. کوئی ابھی انسان جو کائنات میں نہیں بھی آیا، کہیں بتر ہوئے زمین پر ماں کی رحم میں اور باپ کی پشتوں میں جو انسان تھے، انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو سنا تھا. اور جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ حج ادا کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ، جس نے جتنی مرتبہ آپ کے اس اعلان کے جواب میں جس نے لبیک کہا وہ اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اسے حج نصیب فرمائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان پر حج فرض ہو اور اس کے ادائیگی میں کوئی چیز عذر نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، حج کے ادائیگی میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، اور وہ انسان مر جائے تو فرمایا کوئی اس بات کی خدا کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. یہ اتنی شدید یعنی وعید ہے کہ کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے اس انسان کے لیے جس پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج ادا نہ کرے اور موت اس سے پہلے آ جائے. تو ایک تو اس لیے بھی کہ انسان کو زندگی کی خبر نہیں ہے، جب حج فرض ہو جائے تو فوراً ادا کرنا چاہیے. دوسرا کہ حالات کی بھی خبر نہیں ہوتی. یاد رکھ لیں آج اگر حج فرض ہو گیا، میں نے حج ادا نہ کیا، اس کے بعد میرے سرکمسٹنسز میرے حالات بدل بھی جائیں گے نا، پھر بھی اس کی ادائیگی ضروری رہے گی. مثلا آج میرے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، کل میں غریب ہو جاتا ہوں، اس غربت میں بھی حج فرض ہے کیونکہ ایک مرتبہ یہ فرض ہو گیا، اب اس کی ادائیگی. تو اس لیے حالات بدلنے کا بھی کوئی دیکھیں نا. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب میں نے پہلی مرتبہ الحمدللہ حج ادا کیا تو سب کچھ ایون کھانا پینا، ٹرانسپورٹ، پاکستان کا سفر، یہاں کا واپسی تو نہیں تھی خیر، پاکستان کا جانا اور تحفے تحائف، یہ سارے ملا کر 900 پاؤنڈ تھے 1994 میں. اور آج کہاں ہے؟ حالات بدل جاتے ہیں نا جی. تو وہی حالات بدل جاتے ہیں، اور آپ تو اور الٹا بہت سی پابندیاں کچھ لگا دیے، وہ تو بہت سے رکاوٹیں پیدا حکمران کر دیتے ہیں، مالی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، پالیسیاں ان کے خلاف آ جاتی ہیں. تو بھائی اس لیے جب حج فرض ہو جائے
تو جلد از جلد اس کی ادائیگی کا انتظام کرے، جب اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج ادا کیا اور وہ حج مبرور ہو، انشاءاللہ میں وقت اللہ نے دیا تو میں عرض کروں گا حج مبرور کون ہوتا ہے، کہ اس حج میں انسان کو گناہ نہ کرے، گناہ سے بچتا رہے، نیکیاں کرے۔ تو فرمایا وہ اپنی واپسی جب حج کے مناسک کمپلیٹ کر کے واپس آتا ہے نا، تو ایسے گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، بالکل کلین گناہوں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تمام اس کے خطائیں، گناہ، غلطیاں اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس لیے اب یہ فرض کس پر ہوتا ہے، سوال ہے لوگ، چونکہ یہ فرض ہے تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ فرض کس پر ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے، اس کی ٹوٹل 8 شرطیں ہیں، جب تک یہ 8 شرطیں نہیں پائی جائیں گی کسی بھی انسان پر حج فرض نہیں ہوتا۔ پہلا شرط ہے اسلام، حج مسلمانوں کے لیے ہے، کفار کے لیے حج نہیں ہے، ان کو ایک ہی حکم ہے کہ پہلے دار اسلام میں داخل ہو۔ دوسری شرط ہے عقل، پاگل پر کوئی بھی کسی قسم کے شرعی حکم اس پر نافذ نہیں ہوتے، جب اس کی عقل ہی کام نہیں کر رہی تو اس پر کوئی حکم کیسے نافذ ہو سکتا ہے، انسان کا دماغ صحیح کام کر رہا ہو۔ تیسری شرط ہے بلوغ، بالغ ہو، بچوں پر اس شریعت کا کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا۔ چوتھی شرط ہے حریت، آدمی آزاد ہو۔ آج کے زمانے میں تقریباً سبھی لوگ آزاد ہیں سوائے ان لوگوں کے کہ جو جیلوں میں قید ہیں، تو ان کے پر تو حج نہیں ہوگا جب تک وہ قید کی حالت میں رہیں گے، باقی یہ روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں یہ سب آزاد ہیں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وقت، اور وقت اس کا کون سا ہے، شوال، ذوالقعدہ اور 10 دن ذی الحج کے، ان 3 مہینوں میں یہ 8 شرطیں پائی جائیں گی۔ جب پہلی مرتبہ پائی جائیں گی زندگی میں، پہلی مرتبہ یہ مہینے آ جائیں اور یہ ساری شرطیں پوری ہوں تو اس پر حج فرض ہوگا، اب اس کو تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ والقدرۃ علی الزاد، اچھا وقت اسے ملے، ایک انسان کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں، وقت ہی نہیں ابھی آیا، ابھی یہ مہینے آئے نہیں کہ انسان کی اس سے پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے، یا اس سے پہلے حالات ہی اس کے چینج ہو گئے ہیں، تو پھر حج فرض نہیں ہوگا، وقت ہو۔ والقدرۃ علی الزاد ولو بمکۃ بنفقۃ وسط، چھٹی شرط یہ ہے کہ کھانے پینے کا ساز و سامان اس کے پاس ہو، اور اگرچہ وہ انسان مکہ ہی میں کیوں نہ رہتا ہو، اور کھانے پینے کا سامان اور باقی جو لوازمات زندگی ہیں وہ نہ تو بہت اعلیٰ قسم کے ہوں نہ بہت ادنا قسم کے ہوں، میڈیم قسم کے، یعنی لباس بھی اس کے پاس ہو، آگے انشاءاللہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ والقدرۃ علی راحلۃ مختصۃ بہ، اور اگر مکہ معظمہ کے لوگوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے، وہ پیدل بھی حج کریں گے، لیکن یا جو مکہ معظمہ کے قریب لوگ رہتے ہیں جو پیدل بھی چل کر یہ فریضہ ادا کر سکتے ہیں تو وہ تو پیدل بھی جائیں گے، ان کے لیے سواری کی شرط نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ ذرا دور ہیں تو جو سواری کے بغیر ان کے لیے وہاں پہنچنا مشکل ہے، تو ان کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ان کے پاس سواری ہو۔ سواری سے مراد کوئی بھی ٹرانسپورٹ ہو، چاہے کوئی پرانے زمانے میں اونٹ تھے، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، آج کے زمانے میں ریل ہے، ہوائی جہاز ہیں، کار ہیں، شپس ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور ان کے لیے ضروری نہیں کہ یہ اپنی ہوں، اپنی ہوں تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن فرمایا
ایک سیٹ کے لیے لے سکتا ہوں، مثلا ہوائی جہاز کی ایک سیٹ خرید سکتا ہے، ریل کی ایک سیٹ کا کرایہ دینے کے وہ قابل ہے۔ اسی طرح کوئی کوچ پر جانا چاہتا ہے تو اس کی ایک سیٹ، کوئی بھی ٹرانسپورٹیشن کے لیے پوری ٹرانسپورٹ کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کرائے پر جانا چاہتے ہیں، جیسے آج کل لوگ سفر کرتے ہیں ہوائی جہازوں پر، تو ایک سیٹ کافی ہے۔ اسی طرح وہاں سے جب اترے گا ایئرپورٹ سے تو وہاں سے آگے کوچ کی ایک سیٹ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح دوران حج کوچ پر جو سفر ہے تو اس کے لیے ایک سیٹ یہ کافی ہے۔ تو فرمایا چاہے وہ تو اس کا مالک ہو، جیسے کہ ہمارے پاس کاریں ہیں، ہم مالک ہوتے ہیں ان کے، یا اجارہ ہو لیکن اباحہ نہ ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے چل میں تجھے کار دیتا ہوں، جا کر حج کر آ، مجھے کسی نے دے دی، چلو جی میں تمہیں کار دینا، جاؤ حج کر آؤ، تو اب حج فرض نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے مجھے اجازت دی ہے، مالک تو وہی ہے اس کا۔ حج فرض تب ہوگا جب آپ کی وہ ملکیت ہوگی یا آپ اس کو اجارہ رینٹ پر لے کر چلے جائیں۔ رینٹ آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ کار کو رینٹ کریں اور وہ اتنا دے سکتے ہیں کہ وہاں جائیں واپس آ جائیں، تو پھر ٹھیک ہے، رینٹ تو ٹھیک ہے، لیکن اجارہ نہ اباحہ اور اعارہ اہل مکہ کے علاوہ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب مکہ معظمہ کے لوگ، چونکہ لوگ کسی چیز کو اباحہ کرتے ہیں، چلو میری چیز استعمال کر لو، تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں، یا مانگ کر کوئی چیز لے لیتے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، لمبے سفروں کے لیے نہ کوئی دیتا ہے نہ کوئی تیاری، تو یہ نہیں ہے۔ اذا امکنہم المشی بالقدم والقوہ۔ اچھا، مکہ معظمہ کے لوگوں کے لیے شرط یہ ہے کہ ان میں چلنے کی قدرت ہو، جو لوگ پیدل چلیں وہ پیدل چل سکتے ہوں۔ اگر کسی میں پیدل چلنے کی قوت طاقت نہیں ہے تو اس پر حج بھی فرض نہیں ہوگا، چاہے وہ مکہ معظمہ کا باشندہ کیوں نہ ہو، اور بلا مشقت، تکلیف نہ ہو، کوئی ایسی تکلیف نہ ہو اس کے پاؤں میں یا اس کے گھٹنوں میں یا کوئی کسی قسم کے، تو اگر تو وہ مکہ معظمہ کا باشندہ ہے، بلا مشقت چل سکتا ہے، تو پھر اس پر حج فرض ہوگا، ورنہ اس کے لیے گاڑی کا انتظام کرنا پڑے گا اس کو مطلق۔ ہاں حج اس پر فرض ہوگا، چاہے وہ جو کہ اس کو لیے چھوٹا سا یہ سفر گاڑی پر یا کسی سواری پر طے کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب یہ جتنی پیچھے چیزیں پڑھی ہم نے، ظاہر بات ہے یہ سب ان تمام چیزوں کا تعلق پیسے کے ساتھ ہے، منی کے ساتھ ہے، تو اس میں یہ شرط ہے تلک القدرۃ فاضلۃ عن نفقتہ، یہ ساری چیزیں نان و نفقہ سے ایکسٹرا ہوں۔ یعنی نان و نفقہ سے مراد کیا ہے؟ آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، یا اگر آپ کے والدین ضرورت مند ہیں تو ان کا خرچہ آپ کے جانے سے لے کر آپ کس کی واپسی تک یہ موجود ہو۔ یعنی آپ اگر ایک مہینے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک مہینے کا خرچ اپنی بیوی بچوں کو، اور اگر والدین کی خرچہ آپ کے ذمہ ہے تو ان کا خرچہ آپ کے پاس آپ دے کر گھر جائیں، اور آپ کے واپس آنے تک جتنا آپ کا وہ آپ کے اس سفر میں رہیں گے، اس سفر کے دوران انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ یہ سارے جو اخراجات پہلے میں نے بیان کی، یہ دینے کے بعد آپ کے پاس اتنے ہوں۔ اور اما لا بد منہ، اسی طرح آپ کی فیملی ہے، اس کا گھر بھی ہو، چاہے رینٹ پر ہو چاہے ان کا اپنا ہو، وہ اساس ہی، اور گھر کے جو ہاؤس ہولڈز ہیں، مثلا کچن کے برتن وغیرہ، کچن کی ضروریات ہیں، بیڈ روم کی ہیں، باقی سٹنگ روم کی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی اس گھر میں موجود ہوں۔ وآلات المحترفین، یہ بھی آپ کے پاس موجود ہو۔ اگر آپ کام کرتے، مثلا ایک ٹیکسی کا کام کرتے ہیں، اس کے پاس ٹیکسی کی کار موجود ہو،
یہ نہیں ہے کہ اور ٹیکسی کی کار آپ بیچ کر نہ بھائی، وہ آپ چھوڑ کر جائیں تاکہ، یا اسی طرح کوئی باربر ہے، کوئی یعنی بلڈر ہے، تو ان کے جتنے بھی آلات ہیں وہ اس کے پاس موجود ہوں، اور یہ جتنا خرچہ کرے گا حج پر یہ اس کے علاوہ ہوں۔ وقضاء الدین، اگر کسی نے اس کا قرضہ دینا ہے تو اتنا اس کے پاس مالی چیز ہونی چاہیے کہ قرضہ دینے کے بعد وہ حج کو جا سکے۔ اگر اتنا ہے کہ قرضہ دے یا حج ہے تو بھائی حج فرض ہی نہیں ہوگا۔ حج تب فرض ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی کا قرضہ اگر دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے مقابل پر آپ کے پاس اتنا ایسٹ ہونے چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ سفر میں کوئی ڈیتھ بھی ہو جائے تو وہ ایسٹ اس کو دی جا سکے۔ یعنی مقصد یہ کہ آپ نے اگر کسی کوئی قرضہ وغیرہ لیا ہوا ہے تو وہ قرضے کی ادائیگی کے مقابل میں کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہو۔ اور 8ویں شرط یہ ہے، اگر آدمی کسی غیر مسلم ملک میں، اور آج تقریباً آج کے زمانے میں یہ شرط ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ آج پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا غیر مسلم ملک نہیں ہے کہ جہاں پر مسجدیں اور مذہب کی آزادی، تبلیغ کی آزادی نہ ہو۔ کوئی ایسا ملک نہیں رہ گیا۔ تمام ممالک میں مساجد ہیں، اور مساجد میں خطبے بھی ہوتے ہیں، تقاریر بھی ہوتی ہیں، اور انہیں اطلاع مسلمانوں کو اپنے مذہب کے بارے میں، وہ خود نہ علم حاصل کرنا چاہیں تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن جہاں تک بھی جتنا بھی چاہیں وہ دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی آدمی کسی غیر مسلم ملک میں ہے اور اس کو علم ہی نہیں ہے کہ حج فرض ہے تو پھر اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ملک کا باشندہ ہے، اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ اسے علم، کیوں کہ جہالت اسلام میں عذر ہی نہیں ہے۔ جہالت عذر نہیں ہے، کسی بھی مسئلے میں عذر نہیں ہوتا۔ آدمی کہ مجھے علم نہیں ہے تو بھائی اس کا تو خود ذمہ دار ہے۔ اور آج یہ جو غیر مسلم ملک ہیں ان میں بھی جہالت عذر نہیں رہ گئی۔ ہر مسجد میں ہر آدمی، ہر مسلمان کو، غیر مسلموں کو بھی پتہ یہ مسجد ہے۔ یہاں پر ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں تو جا کر علم سیکھو نا، کس نے منع کیا آپ کو علم سیکھنے سے؟ تو آج کے زمانے میں میری رائے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا دنیا کا ملک نہیں ہے کہ جہاں پر حکومتیں کسی کو دین کی تبلیغ سے روکتی ہوں۔ ہر دنیا کے ملک میں دین کی تبلیغ کی جا سکتی ہے، اور ویسے بھی آج تو انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی اگر روکنا چاہے بھی تو نہیں روک سکتا۔ یہ جو انٹرنیٹ کا دنیا کا ایک جال بچھا ہے تو اس نے تو ہر پیغام ہر گھر تک پہنچا دیا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، مثلا یہ ہم جو درس دے رہے ہیں یہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جائے گا، جہاں سے روئے زمین پر جو چاہے اس کو سن لے، اور اس طرح کے ہزاروں ہر دن کے مسئلے پر آپ کو معلومات مل جائیں گی۔ اب دین سے وہی انسان بے بہرا بے خبر رہ سکتا ہے جو دین کو سیکھنا ہی نہیں چاہتا، ورنہ آج کے زمانے میں کم از کم اگر کوئی بہت زیادہ نہ صحیح تو جتنے کو اس انسان کو ضرورت ہے نا، ضروری بنیادی چیزیں وہ اویلیبل ہے، اور وہ آپ کے گھر میں اویلیبل ہے۔ بس وہ آپ کے فنگر کیا کہتے ہیں ٹپ کے نیچے ہیں، یہ آپ کی مرضی، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ میرا خیال ہے آج یہ 7 چیزیں ہیں، 8ویں چیز یہ شرط نہیں ہے، وہ یہ صرف غیر مسلم ملکوں میں اس زمانے کی یہ شرط ہے کہ جس زمانے میں ایک آدمی مسلمانوں سے بہت دور ہے، غیر مسلم ہے، کوئی اس کو بتانے والا نہیں ہے، مجبور ہے کسی وجہ سے وہ کسی غیر مسلم ملک میں آباد ہے، اور وہاں سے اس کو علم نہیں ہے کہ حج مجھ پر فرض ہے، تو پھر اس پر فرض نہیں ہو۔ لیکن اگر اس کو علم ہو گیا، یہاں پر ایک ایسے بے شمار برطانیہ میں کے بھی واقعات موجود ہیں کہ یہاں کے، یعنی میں حیران رہ گیا۔ ابھی ان کی کتاب ایک منگوائی ہے ہم نے، جو سب سے پہلے یہاں کے مفتی اور بڑے غیر مسلمان ہوا، حج کیا، سب کچھ اس وقت جہاں یہاں اسلام کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو میرے بھائی
تو یہ آج کے مسائل ہیں کہ یہ جب 8 شرطیں پائی جائیں گی تو حج فرض ہو جائے گا، اور اس کی ادائیگی جب یہ چیزیں ہو جائیں تو اس کے بعد اگر کسی نے حج ادا نہ کیا، حالات بدل گئے، تو وہ گنہگار بھی ہوگا اور اس کو پھر حج کرنا پڑے گا۔ میں نے عرض کیا وہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں آگے چل کر عرض کروں گا۔ بعض اوقات حالات بدل جانے سے پھر ایک بار مرتبہ جب حج فرض ہو جائے تو پھر حالات بدل جانے کے باوجود دوبارہ حج کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، ڈیٹیل کتابوں میں آئیں گے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی ہے، سلامتی بھی دی ہے، ساری چیزیں ہیں، حج فرض بھی ہو گیا ہے، تو اس کو بلا وجہ ڈلے نہ کرے۔ اس کو جلد از جلد اس فرض سے انسان سبکدوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جن کو ابھی تک یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے ذہن بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو حج قبول فرمائے۔ انشاءاللہ یہ تمام حج کے جتنے بھی مسائل ہیں A to Z انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ ممکن ہے کہ اس سال یہ پورے نہ ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ حج کے بعد بھی اگرچہ حج ہو جائے کہ سارے حج کے مسائل سارے بیان کر دیے جائیں، تاکہ کسی کو بھی اگر زندگی میں کبھی ضرورت پڑے تو پھر جو سن لے اور جو اپنی ضرورت کے مطابق دینی رہنمائی حاصل کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ ھو الغفور الرحیم۔